آج کی ویڈیو کا عنوان ہے خوابوں کی حقیقت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے، انبیاء کرام اور عام لوگوں کے خواب میں کیا فرق ہے، کیا وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ خواب کب اور کسے بیان کرنا چاہیے، برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، کیا برا خواب یا اچھا خواب کسی کو بتایا جا سکتا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں۔ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک بغیر سکپ کیے دیکھنا ہوگی۔ ویڈیو کے اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اسلامک آئیکن کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل اسلامک آئیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے بروقت نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اللہ پاک نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد فرمایا، پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور زمین میں اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت سی وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں، انہی میں سے ایک نعمت خواب بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، پس تم میں سے جو کوئی شخص ناگوار خواب دیکھے تو وہ بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، پھر وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اچھا خواب دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اسے اچھے لوگوں کو بتاؤ جن سے محبت کرتے ہو، اور جب برا خواب دیکھو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، کسی کو نہ بتاؤ، اور بائیں طرف 3 بار تھوک دو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، پھر وہ خواب ضرر نہیں دے گا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، خواب مومن کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی، وہ بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ ناظرین، خواب کبھی مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، بہت سے خواب ہمارے خیالات، خدشات، حالات، رجحانات کی وجہ سے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے بندہ مومن کو پریشان کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ خواب کی اقسام کے بارے میں فرماتے ہیں، خواب 4 قسم کے ہیں۔ ایک حدیث نفس، کہ دن میں جو خیالات قلب پر غالب رہے، جب سویا اور حواس معطل ہوئے تو خیالی دنیا میں وہ منکشف ہوئے، یعنی انہی تخلیقات کی شکلیں سامنے آئیں۔ یہ خواب محمل اور بے معنی ہیں اور ان میں سے بہت سے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرا خواب القائے شیطان ہے اور وہ اکثر وحشت ناک ہوتا ہے۔ شیطان آدمی کو ڈراتا یا خواب میں اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ کسی سے ذکر نہ کرو کہ تمہیں ضرر نہ دے۔ ایسا خواب دیکھو تو 3 بار دائیں طرف تھوک دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور بہتر ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو۔ تیسرا خواب القائے فرشتہ ہوتا ہے، اس سے گزشتہ، موجودہ یا آئندہ کے غیب ظاہر ہوتے ہیں۔ اور چوتھا خواب رب العزت بلا واسطہ القاء فرماتا ہے، وہ صاف سری ہوتا ہے اور احتیاج تعبیر سے بری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور عام لوگوں کے خوابوں میں کیا فرق ہے؟ یاد رہے کہ انبیاء کرام کا خواب اللہ پاک کی جانب سے وحی ہوا کرتا تھا اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خواب آیا کرتے تھے وہ وحی کی ایک قسم تھے۔ عام انسانوں کے خواب سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہوتا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ خواب کب اور کسے بیان کریں۔ کئی لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ خواب بیان کریں یا نہ کریں۔
تو یاد رہے کہ اچھا خواب بیان کرنا اور سننا دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے رات کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات غلط شخص کو اپنا خواب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ خواب کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اچھا خواب ضرور بیان کریں تاکہ اس کا ظہور ہو جائے، مگر بیان کریں ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست اور خیر خواہ ہو، تاکہ وہ تعبیر خراب نہ دے، اچھی تعبیر دے، کیونکہ خواب کی پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ کی نعمت ہے، اس کا چرچا کرو، اور برا خواب بلا اور امتحان ہے، اس پر صبر کرو، کسی سے نہ کہو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک آئیکن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کے بروقت نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو تمام تر شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ ہمارے جاگتے ہوئے ہوں یا سوتے ہوئے خواب کی صورت میں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔